بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہن بلا تخیر میں دعوت خطاب دینا خطیب پاکستان، فصیح اللسان، فاضل نوجوان حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب انہاں دی خدمت وچ ریکویسٹ ہے وہ تشریف لے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ تسی بھی اللہ دی توحیدہ کو نعرہ بلند فرماؤ نا، نعرہ تکبیر۔ ذرا تھوڑا کچھ جا کے اس طرح نہیں، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، اللہ کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا۔ لوڑ نسو رین دتی اُراں پرا جان دی،
جگ وچ دھم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، عظیم و شان بے مثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال سالانہ پروگرام مرکزی جامع مسجد تکبیر، مسجد انتظامیہ، جماعتی نمازی، اساتذہ، طلباء اور انتہائی قابل احترام پیکرے اخلاص محترم حاجی عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ اللہ پاک حاجی صاحب نو تندرستی والی، صحت و ایمان، خیر و عافیت والی اللہ پاک لمبی زندگی دے، تا دیر انہاں دا سایہ شفقت اللہ پاک ساڑے تے قائم دائم رکھے، آمین کو۔ خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اسٹیج تے تشریف فرمانے، انہاں دی زیر نظامت زیر نگرانی پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک حضرت خطیب اسلام دی عمر اندر علم اندر برکتاں عطا فرمائے۔ مسجد نمازی، جماعتی، آنڈی گوانڈی، محلے والے، کالونی والے سبنا واسطے میں دعا کرنا اللہ پاک آج دا ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے۔ سامعین جتنے جتو میرے بھائی تشریف لے آئے، اللہ پاک آج دے پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ ساڑے محترم بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید محمد نعیم شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ماشاءاللہ پاک بان کے پیر صاحب تشریف فرمانے، اور ساڑھے محترم جڑے اصل پیر نے پیر ضیاء اللہ قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی آہن والے ہیں۔ اللہ پاک پیر صاحب نو بھی تندرستی عطا فرمائے، حاجی صاحب دے اوپر آنے ویر نے اللہ پاک انہاں دی جوڑی اندر مزید برکتاں دے، اتفاق و اتحاد رکھے، تے اللہ پاک تندرستی والی، دین اسلام والی، نبی پاک دی تابعداری والی لمبی زندگی دے، آمین کو۔ مہمانہ دا کی نام ہے سٹیج تے بیٹھے؟ ماشاءاللہ نعت خان بھائی رحمت اللہ صاحب، وہ بھی تشریف فرمانے، اللہ پاک انہاں نو بھی تندرستی دے۔ شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب مولانا منظور احمد صاحب کے تسی ویکھے ہیں آگے نے، انہاں دا تفصیلی بیان آج ساری رات ہی انشاءاللہ علماء بیان کرنگے، اور حضرت مولانا سیف اللہ خالد چتروڑ گڑی کبیر والا خانے وال تو وہ بھی تشریف لا چکے نے، تو اڑے واسطے خوشخبری الحمدللہ۔ ماشاءاللہ شیخ القرآن بابا تبلیغ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی، انہاں دے پوتے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالی، جو ساڑھے اس مرکز دے استاد نے، اللہ پاک انہاں نو تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ اسٹیج تے تشریف لے آؤ شیخ حافظ ابو بکر صدیق صاحب دے اگے درخواست دے، ذرا کرسی تے تشریف لے آؤ، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ پیارے بھائیو، 2 موٹر سائیکل تے عمرے دا ٹکٹ بھی ہے انشاءاللہ یہ تے ٹکٹ جڑے نکلنے نے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، تے خدا دی قسم بدلے اندر اللہ پاک سانو جنت دے ٹکٹ دے دے۔ ساڈا ایمان ہے اللہ دی رضا واسطے آیا، رب واسطے آیا، تے اللہ پاک ایک ایک منٹ قبول فرمائے گا۔ اسی کھیڑے پہ کے ترلے کرنے نے، اللہ پاک دے اگے توبہ استغفار منتاں کرنی ہے، یا اللہ ساڈا ایک ایک منٹ قبول فرما، کیونکہ سانو کوئی مقصد نہیں سوائے اللہ دی رضا تو۔ اے سردی دا موسم میں گھر بار چھوڑے ہے، اللہ دی رضا لی آئے ہیں،
تے حضرت حاجی عبدالقیوم صاحب نے اللہ دی رضا واسطے حضرات اشتہار بنوائے لگوائے کھانے پکائے اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جائے تے اللہ پاک ساڈے تے بھی راضی ہو جائے آمین کو میں نے ایمانداری نہ دسو جو رب راضی ہو گیا پھر ٹکٹ عمرے دے کو کسر رہے گی انشاءاللہ جندے تے رب راضی ہو گیا سمجھو اللہ دے فضل و رحمت نال اللہ کرے رب العالمین سبنا تے راضی ہو جائے اچھی آمین کو میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھا کر سب تھوڑی جی سادی آواز اور کھولو اللہ پاک جزائے خیر دے میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہیں اللہ پاک فرما رہے نے ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتاں حضرات اپنی من مرضی نہیں کر سکتے اسی اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے پابند ہاں ہندو یہودی سکھ کافر جو مرضی کرن انہوں کو پوچھن دسن والا کیونکہ انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھیا تے جنہ کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھ کے اپنی من مرضی کرن خدا دی قسم سمجھو شیطان دی راہ جہالت دے رستے تے تر پہ کلمہ پڑھن والے مرد کلمہ پڑھن والیاں عورتاں اپنی من مرضی کر سکدے تے جڑے کلمہ پڑھن دے باوجود ایمان لیان دے باوجود اپنی زد تے پکیاں تے اپنی من مرضی کرن سمجھو جہالت زلالت و گمراہی شیطان دے رستے تے تر پے نے قرآن توڑی توجہ ہے قرآن اور نبی پاک دا فرمان اس مجموعے دا نام شریعت جے ہمیشہ اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو خدا دی قسم جنت دی ضمانت ہے کامیابی دی ضمانت ہے اس صراط مستقیم اور ہدایت ہے جڑا قرآن و حدیث تو ہٹ جائے گویا کہ جنت دے رستے تو ہٹ گیا ہے ہدایت اور صراط مستقیم تو ہٹ گیا ہے قرآن و حدیث ہی نجات ہے قرآن و حدیث ہی پھر بولو میری طرف دیکھنا بس ایسے حوالے نہ حضرات مسلک اہل حدیث دی دعوت کیا ہے پیغام کیا ہے ساڈا منہج کیا ہے بس اس حوالے نال مختصر پیغام عرض کرنا چاہنا قرآن پتہ کی آمد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اللہ پاک فرما رہے نے مومن مرد اور ایمان والیاں بیبیاں حضرات اپنی من مرضی نہیں کر سکتے اللہ اور ان دے آرڈر دے پابند نے تے جیڑا مرد جیڑی بی بی اپنی من مرضی کرے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور ان دے آخری نبی دی نافرمانی کیتی جائے جڑا اپنی من مرضی کرے رب اور ان دے رسول دی نافرمانی کرے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا سمجھو صراط مستقیم دا رستہ چھڑ کے ان جہالت دا رستہ اختیار کر لیا مومنہ دی شان اور وطیرہ کیا ہے طریقہ کار کیا مومنہ دا شیوہ کیا ہے اللہ پاک فرماندے نے انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا
وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے جدو اللہ اور ان دا رسول فیصلہ کرے فوراً سر تسلیم میں خم کر دیں دے نے۔ ایمان والے کہیں دے نے سمعنا و اطاعنا، سن لیا تے عمل کر لیا۔ سمعنا و اطاعنا، اللہ اور ان دے رسول دا فیصلہ آ جائے۔ کوئی بھی ایمان والا فیصلہ آ جان دے بعد اپنی من مرضی کردہ، بولو اپنی من مرضی کوئی نہیں۔ ہن میری طرف دیکھنا، توجہ فرمانا، میں عرض کر رہے ہیں مومن بندے جدو دلائل سنن فیصلہ آ جائے، اللہ اور ان دے رسول دا حکم آ جائے، سر تسلیم میں خم کر دیں دینے۔ مثال دے طور تے ایک میں روایت تو اڈے سامنے پڑھنا چاہنا، حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے، ابو بکر کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیان دے بعد مقام تو ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر کون؟ بخاری اندر لکھے ہیں، آقا فرماندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنت دے 8 دروازیاں چو آواز پہ گی، جس مرضی دروازے چو داخل ہو کے جنت دا وارث بن جا۔ ابو بکر کون نے غلطیاں نہ سنیاں جے؟ امام کائنات فرماندے نے جتنے لوکاں میرے تے احسان کیتے میں سارے دے بدلے دنیا تے چکا دیتے۔ ابو بکر دے اتنے زیادہ احسان نے رضی اللہ تعالی عنہ، آقا فرماندے نے ان دے احسان میرے کو نہیں دیتے گئے، قیامت نو اللہ پاک احساناں دا بدلہ پہ دے گا۔ ابو بکر کون؟ ایک دو جملے سنو پھر میں گل لگے توڑا۔ مدنین دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، رضی اللہ تعالی عنہ مدنین دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی۔ آقا دیار غارے، آقا دیار غارے تسلیم کر نہ پوسی۔ شان صدیق اکبر رضی شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب۔ اجے پروگرام دا آغاز ہی ہویا ہے تے ماشاءاللہ اجے 9 بجے نے تے تسی 12-1 بجے تک بہنا بہو گے انشاءاللہ؟ ذرا گوڑے چھٹو کو جی میں ہون بیٹھے ہوئے جی بہو گے ساری رات؟ ذرا گوڑے چھٹو ہوشیار ہو کے جاگ کے، کوئی سردی نہیں، بکلا شکلا تھوڑی ٹلیاں کرو، سجی بان چوکے گج کے کہو سبحان اللہ، چکو چکو ذرا دوجی بان بھی دوویں باواں کھڑیاں کر کے گج کے ذرا جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جاگ کے ہوشیار ہو کے خوش ہو کے بہو، اللہ پاک تھوڑی دنیا آخرت دیاں ساریاں پریشانیاں دور کرے، آمین کو۔ میں عرض کر رہے ہیں مدنین دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنین دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی۔ آقا دیار غارے تسلیم کر نہ پوسی۔ اور اگلا جملہ بڑا کمال، جس دی عطاوندہ قرآن بھی گواہے، جس دی عطاوندہ قرآن بھی گواہے، جس ہر تھاں کی تھی سوہنے دے نال وفائے، سوہنے دا سوہنا دل بر اے یقین کرنا پوسی۔
جاگ کے ذرا گج کے جواب دیو. میری خیر ہے تسا سارے زندہ باد. میں عرض کرنا چاہنا شان مقام عظمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی اونچی ہے، لیکن اگلی گل دھیان نہ سنیا جے. ایک بی بی ایک عورت حضرت ابوبکر صدیق کو مسئلہ پوچھن آئی، فتوہ لین آئی تے آکے آندی امیر المومنین جی دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا. ادھر میری طرف دیکھو دھیان کرو. اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت اور پیغام کیا ہے، نوٹ کرنا توجہ کرنا. بی بی آکے آندی امیر المومنین دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے بی بی اس بات دا تذکرہ میں کتاب اللہ دے اندر نہیں پڑھیا، میرا ذاتی خیال ہے وے دادی اماں نو کچھ نہیں ملے گا، دادی اماں نو کچھ نہیں ملے گا. حضرات ہے مسئلہ دسیا فتوہ دے دیتا ہے. اے بی بی واپسی تر پئی. میری طرف ویکھیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جن دا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کول بیٹھے نے. آندے نے امیر المومنین جی جیڑا مسئلہ تسان دسے آئے، جیڑا فتوہ تسان دیتا ہے، ان دے متعلقہ ایک نبی پاک دی حدیث میں نو یاد آ رہی ہے. جی اجازت دیو ایتھے میں نبی پاک دی ایک تو انو حدیث سنا دینا، نبی پاک دی تعلیمات بیان کرا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جاندے نے، فرمایا مغیرہ اگر نبی پاک دی کوئی حدیث تیرے ذہن اندر ہے تے میں نو دس دے ان دے متعلقہ رسول اللہ دی کیا تعلیمات ہے، کیڑی حدیث دے نو اجازت بیان کر. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے امیر المومنین جی ایک دن میں نبی پاک دے کول بیٹھا ہویا سا. انج ایک بی بی آئی انہیں مسئلہ پوچھیا سونےو دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا. دادی اماں نے پوچھیا پوتے دی جائیداد وچوں کتنا حصہ ملے گا. امام کائنات نے فرمایا، جگاں دے پیر نے فرمایا بی بی گل سن لے دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں چھٹا حصہ ملے گا، چھواں حصہ ملے گا. حضرت مغیرہ نے حدیث سنائی، فرمایا امیر المومنین نبی پاک نے دادی اماں نو چھٹا حصہ دیتا ہے، تو سا فرمایا کچھ نہیں ملے گا. تو اڈی منیے یا آمینہ دے لال دی منیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے چھٹا حصہ دیتا ہے، تو سا فرمایا کچھ نہیں ملے گا. ہن تہاڈا فتویٰ منیے یا رسول اللہ دی حدیث منیے؟ اگلی گل سنیا جے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مغیرہ جیڑی روایت پیش کر رہے ہیں دا حوالہ چاہیے. کی چاہیے؟ ان دا حوالہ کوئی گواہ پیش کر. ایک نبی پاک دا صحابی انصاری صحابی جن دا نام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کولی بیٹھے نے. حضرت محمد بن مسلمہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے اندے نے امیر المومنین جی میں گواہیاں دینا، میں تصدیق کرنا. نبی پاک نے دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں 6واں حصہ دیتا ہے. کتنا حصہ؟ حضرت صدیق اکبر نے حدیث سن لئی، گواہی مل گئی. ہن اگلی گل سنو، اے نہیں کیا میں نبی پاک دا یار غار ہاں، میں نو تواڈے نالوں بہتے مسئلے ہوندے نے، میں نبی پاک دا رفیق سفر ہاں، میں امیر المومنین ہاں، میں مومنہ دی ماں عائشہ دا بابا ہاں، میں نو زیادہ پتہ ہے. نا نا خدا دی قسم گل نہیں کہی. کیوں؟ وہی امام کائنات دے سینے تے نازل ہوندی ہے، ابو بکر دے سینے تے نہیں. پورا
مکمل شریعت دا علم اگر کسی نو ہے وہ محمد رسول اللہ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث سنی، حوالہ سنیا، گواہی مل گئی، اڑی نہیں کیتی، زد نہیں کیتی، فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا. تے کئی جاندے نے سمعنا و اطاعنا، حدیث مصطفیٰ نو تسلیم کرن اندر منن اندر کوئی ہچکچاہٹ تے شرمندگی محسوس کی تھی. بولو قرآن اندر انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مومن بندے ایمان والے خدا دی قسم فوراً سر تسلیم میں خم کر دیں دے. یہ تھے کوئی مولوی فتوہ دے وے، کوئی مفتی فتوہ دے وے نا، حسیہ نے مولانا آپ نے یہ فتوہ دیا ہے، حدیث مصطفیٰ تو یہ ہے کہ فوراً حدیث پڑھ کے سن کے آندہ ہے میں مانتا ہوں حدیث مصطفیٰ اسی طرح ہے، لیکن ہمارے اماموں نے یوں فرمایا ہے، ہم اپنے اماموں کی مانتے ہیں. یہ حدیث دی طرف رجوع کرا، گدی نہیں رہندی، کرسی نہیں رہندی، پگڑی نہیں رہندی. اللہ میری توبہ، خدا دی قسم آج دے سارے مفتی میں ابو بکر صدیق دے قدمہ تو قربان کر دیا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا. اور دلائل سن کے، حوالہ سن کے ابو بکر صدیق نے زد کی تھی، اڑی کی تھی، حدیث نو تسلیم کرن اور منن اندر کوئی شرمندگی محسوس کی تھی. یہ مومن دا وطیرہ ہے، یہ مومن دی شان ہے. دلائل سنے تے کہہ دے وے سمعنا و اطعنا. اب بولو شیخ القرآن میں نو یاد آئے پوتا جی بیٹھن مولانا ابو بکر صدیق صاحب، انہاں دے دادا جان ساڑی حضرات بزرگ فرمایا کر دے تو شاہ آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آماندی جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی. اور جتھے نبیان دی شریعت نہیں چلنی، نبیان دی واہ نہیں، اوتھے امامان دی تقلید تے قول اقوال انہاں دے حکم چلن گے. بولو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات دے چند ورقائے تے پڑھی جاندے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا، آپ دے چہرے تے پریشانی تے غصے دے اثار. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر تیری ماں تینو گم پاوے، کیا تو رسول اللہ دا چہرہ نہیں بیندہ پیا؟ ویکھے آندہ سونے ہو اللہ پاک دے رب ہونتے راضی ہیں، تو اڈے رسول ہونتے راضی ہیں، اور اسلام نو دین ہونتے راضی ہیں. یہ میں ویسے پڑھی جاننا. آقا فرماندے نے عمر سن لے یہ تورات ہے، اگر صاحب تورات جناب موسیٰ لو کان حیّن موسیٰ، حضرت موسیٰ نبی زندہ ہو کے آ جائے خدا دی قسم اون دی پھر بھی شریعت نہیں چلے گی، وہ میرا تابعدار بن کے زندگی گزارے گا. حضرت عیسیٰ نبی قربے قیامت آنگے، امام مہدی رحمہ اللہ فرمانگے نماز پڑھو. فرمایا میں امام نہیں، آخری پیغمبر دا امتی بن کے آیا، اور حضرات امتی بن کے زندگی گزارنگے اور پیارے آقا علیہ السلام دی دعوت و تبلیغ نو عام کرنگے. مقام لطتے جناب عیسیٰ نے دجال نو قتل کرنا ہے. اس لیے میں عرض کر رہے ہیں خدا دی قسم پیارے آقا علیہ السلام دے ہوندیاں کسے نبی دا حکم شریعت نہیں چل سکتی. تے اماماں دی بات بھی امامت اماماں دی بے شک بجا ہے،
پر عطا دے لائق کو سونا مصطفیٰ ہے. ذرا کہو صلی اللہ اے منہج اہل حدیث جے، اے دعوت اہل حدیث، اے ساڑا پیغام ہے، اے ایسی چونے آتے اے ایسی آنے آؤ ذرا میں بات تک توڑا تے ذرا ایک دو جملے بھی سنا دیا. آتینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا. سارے پرا سبحان اللہ نہیں پڑھ دے پہ اچھی کہہ دیو. آتینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا. قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے، قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے. سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے. سجی بان جو کے جواب دیو. سارے امام چو سارے امام چو سارے امام چو امام ساڈا اچائے. او دے قدم دے وچ رول جاواں شان پیر دیا بدر منیر دیا. ساڈیاں تے عزت اللہ نے بدائیاں نے، ساڈیاں تے عزت اللہ نے بدائیاں نے. سنتا رسول دیا ساڈے حصے آئیاں نے، سنتا رسول اللہ تے تسا سارے زندہ باد. تو مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب، حاجی عبدالقیوم صاحب جنہ اللہ دی رضا لی خرچ کیتا او زندہ باد. اللہ پاک تو انہوں بھی زندہ باد. یہ نہ مانی ہے اللہ پاک تو انہوں تندرستی دے وے، زندگی لمبی ہے، دعائی ہے اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے. میں عرض کر رہے ہیں ساٹیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے، سنتا رسول دیا ساڑے حصے آئیاں نے، سنتا رسول دیا سنتا رسول دیا ساڑے حصے آئیاں نے. کیوں بدتاں تے عمل کماوا شان پیر دیا بدر منیر دیا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. اور گوڑے چھڑ کے سبحان اللہ اچھی پڑھو، قرآن سنو دل کر رہے فرما اطیع اللہ. حضرات میں تو انہوں جگانے کہ کچھ نہ کچھ سنانے، تسی انجدہ جاگنے کہ ساری رات انشاءاللہ جاگنے کو انشاءاللہ. میں عرض کر رہے ہوں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ایمان والے مرد اور ایمان والیاں بیبیاں اپنی من مرضی نہیں، اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے پابند نے. میں صحیح البخاری اور مسلم دی روایت پڑھن لگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چل دیاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بوئے تے گئے. ادھر میری طرف دیکھو. حضرت عمر ابن خطاب دا دروازہ کھٹکھٹایا، 3 مرتبہ آواز ماری، امیر المومنین جی السلام علیکم، امیر المومنین جی السلام علیکم. 3 مرتبہ سلام عرض کی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیتا. حضرات میری طرف دیکھے آجے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ایتھوں واپسی طور پہ تھوڑی دیر گزری. حضرت عمر ابن
خطاب دروازے دے باہر آئے، ویکھیا ابو موسیٰ واپسی جا رہا، فرمایا ابو موسیٰ پہلے آوازاں ماری جاندہ سے ہن واپسی جا رہے ہیں، کی گل ادھر آ گل سن۔ حضرت عمر نے بلایا، ابو موسیٰ واپسی مڑ پہ، فرماندے نے امیر المومنین جی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات، آقا دی حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے جدو کسے دے دروازے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، 3 مرتبہ سلام عرض کرو، جواب مل جائے ٹھیک ہے، ورنہ 3 نالو زیادہ دروازہ نہیں کٹنا، 3 نالو زیادہ آوازہ نہیں مارنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین جی 3 مرتبہ نالو زیادہ دروازہ کھٹکھٹانا اے جائز ہی نہیں، میں 3 آوازاں ماریاں تو سن جواب نہیں دیتا، میں واپسی جا رہا۔ اے جدو حدیث پیش کی تھی عمر ابن خطاب فرماندے نے او ابو موسیٰ واللہ اللہ دی قسم اے حدیث تے اج تک میں کتوں سنی نہیں، اے حدیث تے میں نو پتہ ہی نہیں، میں سنی نہیں، ان دا حوالہ چاہید ہے، کی چاہید ہے؟ مسلک اہل حدیث تے غور کرنا، دعوت اہل حدیث تے غور کرنا۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے ان دا حوالہ چاہیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گواہی پیش کر۔ اے ابو موسیٰ یاد رکھی اگر تو حوالہ نہ دیتا پھر میں تیری طبیعت سیٹ کرانگا۔ حضرت ابو موسیٰ پریشان ہوئے، یہ تو چل دیاں آقا دی مسجد نبی اندر آئے، صحابہ دا جم گٹائے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے او نبی پاک دیو یارو انج کر کے رسول اللہ دی ایک روایت ایک حدیث میں حضرت عمر ابن خطاب دے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ 3 مرتبہ دروازہ کٹکھٹاؤ، ان دے نالو زیادہ تے جائز ہی نہیں۔ حضرت عمر نے حوالہ مانگ لیا، گواہ مانگ لیا ہے تے گواہ میں نو یاد ہی نہیں۔ اوہ نبی پاک دیو یارو اگر توانو کسے نو اے نبی پاک دی حدیث یاد ہے تے میری آکے گواہی دیو، ورنہ عمر ابن خطاب ناراض ہو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے گل سن کے امام کائنات دا ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آندھنے ابو موسیٰ گھبران دی ضرورت نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ جڑی تو دس رہے ہیں یہ تے ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد ہے، یہ ساڑھے نیانیاں نو یاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیجیا، جا ذرا حوالہ دیکھیا، جا ذرا گواہی تے تصدیق کر کے آ۔ حضرت ابو موسیٰ دے نال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے آندے نے امیر المومنین میں گواہیاں دینا، میں تصدیق کرنا ہوا جویں ابو موسیٰ نے فرمایا ہے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹان والی روایت، یہ حدیث میں بھی نبی پاک کو سنیے، حدیث حضرت عمر نے سن لئی، حوالہ مل گیا، خدا دی قسم حضرت عمر نے اے نہیں کیا اے نبی پاک دیو صحابیو میں امیر المومنین میں توڑے نالو بڑھا ہوا، میں نو بہتا پتا ہے میں عمر جس گلی بازار وچوں گزر جاوا شیطان میں نو بے کے رستہ بدل لیندہ ہے، میں عمر جڑا نبی پاک دی دعا دا نتیجہ بن کے آیا، نانا انج دی کوئی گل نہیں، حدیث سنی حوالہ مل گیا، حضرت عمر نے نظر نیوی کی تھی فرمائی جاندے نے سمعنا و اطاعنا، سن لیا تی عمل کر لیا، اے جے منہج اہل حدیث، اے جے پیغام اہل حدیث، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔
مومن ایمان والے ضد نہیں کردے اڑی. حضرت عمر نے ضد نہیں کیتی, سر تسلیم میں خم کر دیتا. اے مومن دی شان ہے. تے جڑا حدیث سن کے حوالہ سن کے چونکہ چنانچہ تے یہ وہ ہیلے بہانے فراری دا رستہ اختیار کرے. قرآن پاک دے کور مقام سنو. اللہ پاک فرمان دے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. امام کائنات دے حکم دی مخالفت کرن والے, نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرن والے, اللہ پاک فرمان دے انہاں نوں ڈرنا چاہیے کہ تیرا رب انہاں نوں دردناک عذاب اندر نہ مبتلا کر دے وے, کہ اللہ پاک فتنے اندر مبتلا نہ کر دے وے. خدا دی قسم ساڈی دعوت تے غور کرو, ساڈے پیغام تے غور کرو. اسی آنے کیاں چاہنے کیاں حضرات, ساڈی کوئی دعوت ہے پیو دادے دی دعوت نہیں, یاراں سجنا دی دعوت نہیں, خالصتاً قرآن و حدیث تے مبنی دعوت. امام کائنات دی بات آ جائے فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا جائے, سمعنا وَأَطَعْنَا. حضرات میری طرف کھیا جے, چل دے ایک اور حدیث پڑھ دینا. جگاں دے پیر جناب محمد پھر کو صلی اللہ ہو سونا من مونا. دو جملے سنو پھر بعد اندر حدیث سناوا. سونا من مونا تو گلاں وی مٹھیاں, جن من لیا نا جانوار سٹیاں. سونا من مونا. ایک وری گج کے کو سبحان اللہ. سونا من مونا تو گلاں وی مٹھیاں, جن من لیا نا جانوار سٹیاں. سونا من مونا. ساڈے یارو اوتھے جا کے غم مک جان گے, ساڈے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے. اللہ پاک تو انہوں اسے سال مکہ مدینے لے جائے. یا اللہ عمرے دا ٹکٹ ایکو ہے تے مولوی بھی بڑے نے, سامعین بھی بڑے نے. ساڈا دل کردہ تو انہوں مل جائے. وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ. ساڈی خیر ہے تو انہوں مل جائے. رب نے ساڈا بھی کتے انشاءاللہ صاحب لا ہی دینا ہے. کوئی انشاءاللہ اگلے سال آجی صاحب سے انہوں کہاں گے اگلے سال نظر موٹر سائیکل کٹا دیا جے, عمرے دے ٹکٹ پاویں اور بدا دے ہو. اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے. حضرات میری طرف ویکھیا جے جاگ دے بیٹھے ساڈے یاروں اوتھے جا کے غم مک جان گے, ساڈے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے. شہروں دے بچ جا کے ساوا جد مکیاں, جن تک لے آئے نا جانوار سٹیاں. سونا من مونا. اچھی کو سبحان اللہ. اجے چاس والی سبحان اللہ تسی نہیں پڑھی پھر کہو. اگلے جملے اندر بڑا کرنٹ دے, کرنٹ والا جملہ سنان لگا تو انو شاٹ پینی ہے, آپے تو اڈی سبحان اللہ باہر آ جانی ہے. پہلے جملہ سنو. اور جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے, صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے. اور جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے, صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے. ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے بتھیاں, جن
نہ من لیا نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا سچے نبی دیاں سچیاں باتاں اچھے نبی دیاں اچھیاں باتاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دیاں خدا دی قسم حرف آخر باتاں رسول اللہ دی بات حرف آخر بات دیئے آقا علیہ السلام دی عظمت اندر کوئی دو چار میں گلاں کر رہے ہیں تے مجمع جاگ نہیں رہا تڑپ نہیں رہا اللہ جانے کیا گل ہے یا سردی بہت ہے یا تسا کچھ کھاتا پیتا نہیں ادھر میری طرف دیکھو آمینہ دے لال جیسا نہ آیا نہ آونے نہ رب نے بنایا نہ بناونے اے دے اندر شک قیامت تک اور کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی اے رسول اللہ دا فرمان ہے دجال جھوٹے قذاب پاویں آئی جان سچا نبی کوئی پیچھوں آ سکتا بولو آپ دی عظمت اور شان دے کیا کہنے آپ دی زبان وچ نکلے ہوئے موتیاں دے کیا کہنے آپ دے چہرے اور صورت سیرت دے کیا کہنے دادا عبدالمطلب بیندے آندہ لوگوں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کسے دا پوتا کوئی نہیں ماں آمینہ نے دیکھیا فرمایا میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں حلیمہ سعدیہ نے دیکھیا اس بچے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے جیسا کائنات اندر اور کوئی بچہ کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کسے دا دماد کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کسے دا سسر کوئی نہیں بلال طلحہ زبیر سعد و سعید نے فرمایا ساڑھے رہنما جیسا ساڑھے امام اور پیشوا جیسا کائنات اندر رہبر و رہنما کوئی نہیں اللہ پاک نے فرمایا لوگوں تواڈیاں گلاں ٹھیک نے پر میں رب ذوالجلال بھی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر اور کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر اور کوئی نہیں وجہ کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ نبی پاک مسل پیالہ بنایا کائنات دے ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ سبنال والا کائنات لی پاؤں نبی پاک دے پاؤں سبنال والا کائنات لی سینے نبی پاک دا سینہ سبنال والا کائنات لی پسینے نبی پاک دا پسینہ سبنال والا کائنات لی بڑے بڑے شہر میرے پاک پیغمبر لی مکہ مدینہ آلہ بڑھایا کائنات لی یار سجن بیلی میرے پاک پیغمبر لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر اللہ بنائے رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفائی لا شریک میری خدائی لا شریک تیرا مقام ازل تو اللہ بنایا ہے تاکہ دنیا کائنات اندر پتا چل جائے لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی نعرے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب پاکستان شیر للکار حضرت مولانا اسماعیل عتیق للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے میں عرض کرنا چاہنا عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی صلی اللہ ہو اب بولو ذرا صلی اللہ ہو دونوں باواں کھڑیاں کر کے گج کے جواب دو صلی اللہ علیہ وسلم بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے امامت
امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غور کرنا میں عرض کر رہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. آج کہہ دیو سبحان اللہ. حافظ عبداللہ شیخ غبری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا سن ذرا دھیان نال. قرآن پاک دیا تا مینو ہو جا مار دیا نے مینو پڑھ مینو کنو پڑھا. ایک جگہ انہا قرآن پڑھیا اگلے دن لوگ کہنا حافظ صاحب نے جڑا رات قرآن پڑھیا انہا ہے بھی کہ نہیں. لو کدے سائیاں سنی نہ ہوئے قرآن تے پتہ ہوئے. حافظ صاحب جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے. بڑا انہاں دا انداز سن ذرا دھیان اللہ پاک دیاں رحمتاں نے. خدا دی قسم قرآن پڑھنا میری طرف کھڑا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا مبینا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاواں اتنا شاید دا ڈرام مٹھا نہیں جتنا رب دا قرآن مٹھا ہے. یقولوا سمعنا واطعنا. ربا تینو رب ہون دا واسطہ آئی اللہ تینو رب ہون دا واسطہ آئی. اسماعیل عتیق دی جان کڈے قرآن پڑھ دیائی کڈ لئی. یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. میں چل دیا بخاری پڑھن لگا. صحیح البخاری جو ایک روایت پیش کرن لگا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں. حدیث دے راوی نے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں نبی پاک دی بیوی ہے. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سکے پانجے عبداللہ بن زبیر تے ناراض ہو گئیاں. حضرت عبداللہ بن زبیر اسماء دے بیٹے نے. اسماء ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے. اما جان عائشہ دی بڑی بہن ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ دے پانجے لگ دینے. آنٹی خالہ اپنے پانجے تے ناراض ہو گئی. ماسی ماں جیسی ہندی ہے. ماسی اپنے پانجے تے ناراض ہو گئی. قسم چک لئی حضرت عبداللہ بن زبیر نال بولنا نہیں گل بات نہیں کرنی. قسمہ چک لیاں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑے ترلے کیتے. اما جان معاف نہیں کر دیا گل ہی نہیں سن دیا. دن گزر دے گئے کئی دن مہینے گزر گئے. ایک دن حضرت عبد الرحمن بن اسود اے نبی پاک دا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے صحابی دا نام مسور بن مخرمہ قور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر دی انہا دعا نبی پاک دے غلامانہ ملاقات ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ویریو میری آنٹی میری ماں میرے تے ناراض ہو سکے تے صلح کرا دے ہو.
سلوک کرا دیو، میری خالہ میری ماسی آنٹی میرے تے ناراض ہے۔ حضرت مسور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن زبیر نو لے کے تر پہ، یہ بخاری دی روایت میں پڑھ رہے ہیں تے چل دیاں اما جان عائشہ دے دروازے تے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی دروازے تے کون آئے؟ عرض کی تھی اما جان مسور آیا، ساتھی نال نے اندر آن دی اجازت منگنے پہ۔ اما جان فرما دیا تو انو اجازت نام نہیں لیا، اشارے تے طریقے نال اگلی گل کی تھی۔ فرمایا مائے اسی جتنے لوگ کیا سارے ہی اندر آ جائیے؟ فرمایا سارے ہی اندر آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اندر چلے گئے، اگے پردہ لگا، میری طرف ویکھے آجے میں گل مکان لگا، اگے پردہ لگا ہے، پردے دے دوجے پاسے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں نے، ادھر صحابہ تشریف فرما، حضرت عبداللہ بن زبیر پردہ ہٹا کے اپنی خالہ جان اپنی ماسی تے آنٹی نو جا کے چمڑ گئے، اپنی ماسی تے آنٹی خالہ نو جا کے چمڑ جاندے نے۔ بھائیو میری طرف توجہ کرے آج میں گل مکارے آخری گل لے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی آنٹی خالہ نو چمڑ گئے، اے اماں جان میں نو معاف کر دیو، میں تواڈا بیٹا واں، میں تواڈا پتر واں، بھانجا واں، معاف کر دیو۔ اماں جان بول دیاں ہی نہیں، گل نہیں کر دیاں۔ عبداللہ بن زبیر اندر میرے نال گفتگو کرو، میرے نال بولو، میں نو معاف کر دیو۔ اما جان غصے اندر چپنے قسمہ چکیاں نے کہ میں پوری زندگی پانجے نال کوئی گل نہیں کرنی، بول چال بند چپ بیٹھیاں، اے منظر کیفیت بن گئی۔ حضرت مسور اور عبد الرحمن فرماندے نے مائے ساڈا دل کردا ہے ایتھے جگاں دے پیر دی ایک حدیث پڑھ دینے، لگدا تساں کتے چلے گئے ہو، واپسی آ جاؤ، چھتی چھتی واپسی آ جاؤ، میں حدیث مکمل کرن لگا ہوا۔ خدا دی قسم حضرت عبد الرحمن اور مسور رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے مائے ایتھے نبی پاک دی ایک حدیث سنا دینے، ایک حدیث سنا دینے۔ حضرات گل سنیاں جے، اگلی جڑی میں گل کرن لگا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ایوب انصاری دے حوالے نال اے مسلم دی روایت مسلم اندر موجود ہے۔ حضرت اما جان جدو پانجے نو معاف نہیں کر دیاں پہیاں، بول دیاں نہیں، اوتھے حضرت مسور اور عبد الرحمن نے حدیث پڑھی، حدیث کی یہ سنیاں جے، آقا فرماندے نے لوگو جدو کوئی مسلمان بندہ کسے تے ناراض ہو جائے، زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں اندے نالو بد کے ناراضگی جائز ہی نہیں۔ جدو کوئی مسلمان بہن کسے بہن یا بھائی تے ناراض ہوئے 3 دن یا 3 راتاں اندے نالو بد ناراضگی جائز ہی نہیں۔ اما جان عائشہ دے سامنے اے حدیث پڑھی تے صحابی کہن لگے مائے آج کتنے مہینے ہو گئے نے تسی بھانجے نال بول چال بند کیتا ہے، حالانکہ رسول اللہ نے 3 دناں نالو زیادہ بائی کار تو منع کیتا، 3 دن نالو زیادہ ناراضگی جائز ہی نہیں۔ حدیث سنی مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے، اما جان عائشہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں، رو کے آندی ہے بیٹیو او نبی پاک دیو صحابیو واللہ اس حدیث داتے مینو پتہ ہی نہیں، اے مینو یاد ہی نہیں، آج تواڈے کول سنی جانی ہے تے رو کے آندیاں نے میں اپنی قسم نو توڑ دینیاں، میں قسم دا کفارہ ادا کرانگی، قسم نو توڑ دیتا کفارہ ادا۔ حضرات بخاری اندر لکھے ہیں 40 غلام آزاد کیتے، گج کے بولو کنے غلام؟
حالانکہ قسم دا کفارہ تھوڑا ہے پھر بھی 40 غلام آزاد کیتے میں اما جان نو جدوں یہ گل یاد آ جاندی رو کے کیا کر دیاں کاش میں نو حدیث مصطفیٰ دا پہلے پتا ہوندا تے میں اپنے بھانجے نال اتنی زیادہ دیر بائی کاٹ نہ رکھ دی اے پیارے ہو جدوں حدیث سنی جدوں نبی پاک دا فرمان سنیا اما جان عائشہ نے فوراً سر تسلیم خم کر دیتا اللہ دی رضا لی ناراضگی ختم کر کے سلوک کر لئیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اما جان نے حدیث سنی فوراً ناراضگی ختم کر کے سر تسلیم میں خم کر دیتا ہے اے منہج اہل حدیث جے اے پیغام اہل حدیث جے اور مسجد تکبیر اندر آنے والوں ہے کوئی تو اڈے اندر انج دا بندہ جڑا کوے مولانا میں اپنے پرا نہ ناراض ہاں اپنی بہن نال اپنے یار سجن نہ ناراض آج قرآن سنیے نبی پاک دی حدیث سنیے میں اللہ دی رضا لی ناراضگی ختم کر کے ہونے ہی اللہ دی رضا لی معافی مانگ کے سلوک کرنا کیونکہ مومن دی شان حدیث سنے سمعنا واطعنا اللہ کرے رب سانو بھی ایک دوجے نو معاف کر کے سلوک کرن دی توفیق دے آمین کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت دا چینل کے پیغام ٹی وی تے ایک واقعہ نشر ہویا سعودی عرب دا دو سکے پرانے سکے ماں جمع ویر نے آپس اندر ناراض ہو پہ لڑ پہ قسمہ چوکلی ایک دوجے نال بول چال بند وہ آندہ خبردار میرے کرے قدم نہ رکھی دو جاندہ خبردار تو میرے ویڑے پیر نہ رکھی اے مر گیا میں مرے دا جنازہ نہیں پڑھاں گا میں مر جاواں منڈیو اے میرے مرے دا منہ نہ ویکھے ناراض ہو پہ پیارے ہو میری طرف ویکھو گل بڑی کمال جے چل دیا کئی مہینے سال گزر گئے بڑے پرانے اپنے بیٹے دی شادی رکھ لی توجہ ہے اپنے بیٹے دی شادی رکھ لئیے چھوٹا بھائی انتظار اندر کہ میرے بھتیجے دی شادی ہے ہو سکتا ہے میرا بڑا بھائی میں نو پیغام دے وے کوئی کارڈ آ جائے کوئی دعوت آ جائے کوئی صدہ آ جائے کوئی برادری دا بندہ آ جائے گا فوراً میں بڑے پائی کل چلا جاواں گا نالے شادی اٹینڈ ہو جائے گی تے نالے ناراضگیاں ختم ہو جان گیاں بڑے پرانے چھوٹے نو دعوت بلایا ہی نہیں حضرات برات دا دن آ گیا وہ انتظار اندر بیٹھا کوئی پیغام نہیں نکاح ہو جاندہ ہے برات واپسی آ گئی رات گزر گئی اگلے دن دعوت ولیمہ اجے کوئی صدہ نہیں کوئی برادری دا بندہ نہیں آیا کوئی کارڈ نہیں آیا چھوٹا پرا سوچی پہ یا اللہ آج دعوت ولیمہ میرے بھتیجے دا اگر آج بھی پیغام نہ آیا میں نہ گیا تے گل تے پھر مک جائے گی انہیں سوچیا کی ہویا میرے بڑے بھائی نے میں نو اپنے بیٹے دی شادی تے نہیں بلایا سارے جگ نو بلایا ہے سکے پرانو نہیں بلایا ایک کہن لگا سوچی پہ ہے ہو سکے تے میں بغیر صدے بلائے آپے چلا جانا ہوا بغیر دعوت تو چلا جانا ہوا او لاہور والے ہو انج دیاں مثالاں بڑیاں گھٹ مل دیاں خدا دی قسم لبیاں نہیں جے لب دیاں ادھر لوگ آرے دعوت ولیمہ تے چھوٹے بھائی نے تیاری کی تھی بغیر دعوتوں بغیر گنڈ بغیر دعوت اور صدے تو آپ ہی تیاری کر کے اپنے بڑے پرا دے کرے چلا جاندہ ہے سوچی جاندہ ہے جو
جو ہوئے گا دیکھیا جائے گا، یا تے وڈا پرا تکے مار کے دڑا دے گا، یا سینے لا لوے گا، یا تکے مار کے پجا دے گا، دیکھی جائے گی۔ حضرات نے اللہ دی رضا لی، اپنا غصہ ختم کر کے پہل کر دیتی ہے، سلو دی پہل اپنے وڈے پرا دے کرے آپ ہی آ جاندے تے وڈا پرا ویندے او میرا چھوٹا ماں جمیا سکا ویر جندے نال بول چال باندے، جنوں شادی تے میں اپنے پتر دی شادی تے بلایا ہی نہیں، جندے نال بائی کاٹ کیتا ہے او میرا سکا ماں جمیا ویر آپ ہی آ گئے۔ وڈے پرا نے منظر ویکھیا، ڈیکرا نکل گئیاں، اٹھ کے اپنے سکے ماں جمے ویر نو سینے لا لے ہے، جبھی پا لئیے منہ متھا چمی جاندے، او بھی روئی جاندے، اے بھی روئی جاندے۔ لوگ منظر ویندے نے آندے نے آج تے اللہ پاک نے رحمتاں کر دیتیاں، چھوٹے نے کھلا دل کیتا ہے، آپ ہی بڑے پرا دے کرے آیا تے رب نے ناراضگیاں دور کر دیتیاں نے۔ انج دیاں مثالاں لبیا نہیں جے لب دیاں، ایک دوسرے نو معاف کرن اندر پہل کرنا خدا دی قسم نبی پاک دی تعلیمات ہے۔ میں دعا کرنا اللہ کرے جڑے سکے پرا ایک دوجے تے ناراض رب ناراضگیاں دور کر دے وے، کہو آمین۔ باپ سران دے تے تاج ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، کپڑا پھٹے کپڑا پھٹے لائیے ترو پا تے دل پھٹے کس سینا، بائیوں باج ویروں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا، شام پئی شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے، او نہیں آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے، کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا ایک دوجے نو تووے، بھائیوں باج سجڑا باج محمد بخشا تے کون کسے نو رووے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ محترم خطیب پاکستان مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب اللہ پاک انہاں دی حفاظت کرے، آمین کو۔ اور انتہائی قابل احترام میری اور تہاڈی جند جان حاجی عبدالقیوم صاحب اللہ پاک تندرستی والی خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے، اور محترم بھائی ساڈے انتہائی قابل احترام اور علماء نہ بڑی محبت کرن والے پیر ضیاء اللہ پیر ضیاء الرحمن شاہ قادری حافظ اللہ تعالی اے محمدی او محمدی بھی تے قادری بھی اساڈی قادر عبدالقادر قادر دی طرف نسبت ہے۔ چلو پیر ضیاء الرحمن بڑی محبت کر دینے، اللہ پاک تندرستی دے، محمدی صاحب نو رب تندرستی دے، آمین کو۔ تے علماء دی جند جان بڑی محبت کرنے والے انتہائی قابل احترام حاجی عبدالرؤف مغل صاحب
فیصلہ آبادی حاجی صاحب کرسی تے تشریف گھیرنا ہو. ہاں حاجی عبدالرؤف مغل صاحب ایتھے میرے کول آ جاؤ, کرسی ویلی پئی ہے. حاجی صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے. حاجی صاحب نے داڑھی رکھ لی, شیخ الحدیث ہی لگ رہے نا ماشاءاللہ. شیخ اتنے کدھر جناح کیب لے لین تے انج لگے گا جویں کوئی بہت بڑا شیخ آ. اچھا حاجی صاحب اللہ پاک تانوں تندرستی دے, علماء نہ محبت قبول فرمائے. وعلیکم السلام. تے شیر لاہور نواں نواں ویاہ ہویا ہے, مولانا علامہ محمد زبیر حیدر صاحب وہ تشریف لے آئے تے انتہائی قابل احترام, جن دے متعلق قاری یاسین بلوچ آندا سونے منہ والا محترم قاری صدیق الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لے آئے نے. تے جڑے علماء ساڈے مہمان نے جنہاں بیان کرنا ہے, کچھ آگے نے کچھ آن والے نے, کہو انشاءاللہ کر دینے. 3 دسمبر افغاؤ کو مارا جمع 3 دسمبر بروز ہفتہ قاری صدیق الحسن صاحب دے کو نہیں تھے نیڑے ہی کی جگہ دا کی نام ہے, جامع مسجد اقصا اہل حدیث مدرسہ شفیع القرآن ہربانس پورا. اے ہربانس پورا جرہ انٹرچینج ہے, ارلے پاسے ادھر نا اسٹیشن بنے ہیں جتھے پرانے اور ٹریناں دے ڈبے جے کھڑے نے, انہاں دے نال ہی مرکز ہے. اس مرکز دے اندر انشاءاللہ سالانہ کانفرنس اور لاکھ لگ گیا جے. انہوں ذرا کھولو خان. خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لے آ رہے تھے, اور ملک دے نامور علماء تشریف لے آ رہے ہیں. علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب, قاری محمد حنیف ربانی صاحب, قاری محمد یاسین بلوچ صاحب, علماء طلباء. میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تکریر نعرہ تکبیر. حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. دعا کرو اللہ حافظ صاحب نو صحت والی ایمان والی. انتہائی قابل احترام مجاہد انطاق, شیر ربانی, انداز یزدانی, تصویر یزدانی, حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب, اور برخوردار محترم بھائی فہد یزدانی صاحب تشریف لے آ چکے نے. اللہ پاک حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے. انشاءاللہ شاندار بیان فرمان گے, جیوندے رہے. پھر میری تواڈی ملاقات ہوئی, باقی باتاں پھر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.